حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا مکمل واقعہ۔ اونٹنی کو قتل کرنے والوں پر کون سا عذاب آیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، پاکستان اور نور الہی۔ Allah might accomplish what was destined to be done۔ دشمنوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو حقیر سمجھنا۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی لشکر کو ہلاک کرے، ان کی نگاہوں میں دشمنوں کو حقیر دکھاتا ہے اور وہ تم کو ان کی نظر میں کم دکھاتا تاکہ اس کام کو سر انجام دے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ جناب اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ اس کا احترام اور ادب ہم سب پر واجب ہے۔ اس ملک، اس سرزمین، اس دھرتی کے خلاف کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے اور بڑے عذاب کی صورت گزریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ اللہ نے ان کے لیے بطور معجزہ ایک اونٹنی پتھر سے پیدا کر دی، جس کو قوم نے اس ضد میں مار ڈالا کہ وہ تالاب کا پانی پی لیتی تھی۔ اس پر قوم سمود پر زلزلے کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئی۔ آئیے اشفاق احمد صاحب کی اس نصیحت اور حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کے واقعے میں چھپی ہوئی حقیقت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مرشد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے سادہ الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مقصد پاکستان اور مقصود الہی سب پر واضح ہو جائے۔ گزارش ہے کہ اسے غور سے پڑھیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اگلوں کے بعد پیدا فرمایا ہے۔ یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی ان سزاؤں کو سن لیا جو گزشتہ زمانوں میں اگلے لوگوں کو دی گئیں، تاکہ ہم اگلے زمانوں کے بھیڑیوں کے حال سے اپنی خوب حفاظت کر لیں۔ عقل مند انسان اپنے اندر سے تکبر اور غرور نکال دیتا ہے جب وہ فرعونوں اور قوم عاد و ثمود کے قصے سنتا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا مشہور قصہ چند الفاظ سے گزر جا۔ ان میں معنی طلب کہ کیونکہ تو ظاہر میں انجام کو نہیں دیکھتا ہے تو انجام پر نظر کرے گا تو عافیت پا لے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بظاہر ایک اونٹنی تھی، مگر اس جاہل قوم نے اپنی جہالت سے اس کی کونچیں پاؤں کاٹ دیں۔ ایک قدرتی پانی کی وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے اور وہ احسان فراموش تھے۔ اللہ کا معجزہ، اللہ کی مہربانی، نہر سے پانی پیتا تھا۔ انہوں نے اللہ کا پانی اللہ سے روکا۔ انہوں نے خدائی معاملات کو سرسری لیا اور خود غلطی کا شکار ہو کر قہر الہی سے نیست و نابود ہو گئے۔ اونٹنی کی مثال نیک لوگوں اور اہل حق کے جسم سے ہی جو بدبختوں کی ہلاکت کی وجہ بنی۔ روح حضرت صالح علیہ السلام ہے اور جسم اونٹنی ہے۔ روح صالح ہے جو آفتوں کا اثر قبول کرنے والی نہیں ہے۔ روح تو سلامتی و عافیت میں ہے، کیونکہ اس کو قتل کرنے پر لوگ قادر نہیں، مگر جسم اونٹنی کو زخمی اور تکلیف دینے میں حکمت یہ ہے کہ روح کے دشمن اور ظالمین ظلم اور انکار کی سزا پائیں۔ قوم سمود کی تمام تر دشمنی حضرت صالح علیہ السلام سے تھی، مگر اس کا اثر اونٹنی پر ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت سے روح صالح کو جسم اونٹنی سے ملا دیا تاکہ لوگ جسم کو ستائیں، دکھ دیں اور سزا پائیں۔ لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے تھے
کہ جسم کو ستانا روح کو ستانا ہوتا ہے، کیونکہ جسم کی روح نور الہی ہے۔ پس اللہ کسی نیک بندے کو دکھ دینا اور اذا پہنچانا خود اللہ کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے کسی دوست سے بغض رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، اور خدا نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ روح جو مسئلہ صالح ہے، آفت اور مصائب کا اثر قبول کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا نور کفار سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں۔ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ پاکستان میں ایک عظیم روحانی دور آنے والا ہے۔ اسلامی ریاست کا قیام منشاء اسلام ہے۔ حسن محمود نے کتاب وفا کا کعبہ میں دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا روحانی اور جسمانی ظہور ہوا ہے، اور کتنے ہی بزرگ ولی اللہ یہ بشارتیں دے رہے ہیں کہ پاکستان امر الہی ہے اور دنیائے اسلام کا مرکز بننے والا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کا کفر پاکستان پر ٹوٹ پڑا ہے، مگر نقصان پہنچانے والے اس بات سے بے خبر ہیں کہ پاکستان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح اللہ کا معجزہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں مزید فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے اتنا حسد کیا کہ ایک اونٹنی کا پانی پینا گوار نہ کیا۔ اب اللہ کی طرف سے 3 روز بعد عذاب آنے والا ہے۔ اگلے 3 دن بعد مالک کی طرف سے آگ آئے گی جس کی 3 نشانیاں ہیں۔ تم سب کے چہروں کا رنگ متغیر ہو جائے گا، پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر اس دھمکی کی علامت چاہتے ہو تو ابھی جا کر دیکھو، اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ اگر اس کو پکڑ سکو تو یہ عذاب سے بچنے کی ایک تدبیر ہے، ورنہ امید کا پرندہ جال سے نکل چکا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کتے کی طرح بھاگے، مگر کوئی شخص بچے تک نہ پہنچ سکا۔ پاک روح جسم کی نفرت سے خدا کی طرف بھاگتی ہے۔ یہ اونٹنی کا بچہ کس کی مثال ہے؟ یہ اس دل کی مثال ہے جس کو تم نے نقصان پہنچایا۔ اگر اس کا دل صاف ہو جائے تو عذاب چھٹ جائے گا، ورنہ نا امید اور حسد زدہ ہوگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا حکم صحیح ثابت ہوا، مہلت ختم ہوئی۔ پہلے ان کے چہرے زرد ہوئے، وہ نا امیدی سے ٹھنڈے آہیں بھرنے لگے۔ اگلے دن سرخ ہوا، امید اور توبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ تیسرے دن سیاہ، اور وہ اونٹنی کی طرح گھٹنوں کے بل آئے، قہر کی چوٹ کے منتظر ہو گئے۔ قہر ٹوٹا اور شہر نیست و نابود ہو گیا۔ پاکستان اللہ کا نور ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ یہ معجزہ اس لیے عمل میں آیا ہے کہ ظالموں کو سزا دی جا سکے۔ جو لوگ اور ملک اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ رہے ہیں اور اس کا پانی بند کر رہے ہیں، اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اللہ کا قہر ان پر ٹوٹے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ قہر کی شکل میں آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے، پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ سورہ انفال آیت 44۔ اور یاد کرو
جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف سے رجوع کرتے ہیں۔